صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک اور میں ہی کیوں؟ بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں، آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوگی اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھیے اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا، میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا کیسے معتبر ہو گیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت تو دیکھو، جو فرشتے سارا دن ہمارے گناہ لکھتے ہیں، صبح وہ انہی کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب بڑا کریم ہے۔ جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو، خواہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ خوش رہنا سیکھیں، پریشان رہنے سے پریشانی نہیں جاتی، ہاں مگر خوش رہنے سے پریشانیاں ضرور دم توڑ جاتی ہیں۔ جلدی سے اسمائل کریں۔ یہ ہوئی نا بات۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ چھوڑنا چاہو تو خامیاں بہت ہیں مجھ میں، ساتھ نبھانا چاہو تو خوبیاں بھی کم نہیں۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں، اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، بس پاگل بناتا ہے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ جب تک کسی تکلیف سے ہم خود نہ گزرے ہوں، ہمیں اس درد کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم صرف تسلی کے لیے ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری تکلیف سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے جس درد، اذیت اور تکلیف سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں،
اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہوتا ہے۔ کوئی وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو۔ بس وہ وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے جب ہم اکیلے ہو جائیں تو اللہ ہمیں اکیلا کر کے یہ بتاتا ہے کہ صرف میں ہوں تمہارے ساتھ، اور اکیلا میرا ہونا کس قدر کافی ہے تمہیں۔